دو مسئلے کہ ان کو نہیں چھیڑنے چاہیے، ایک مدرسے کا مسئلہ اور ایک ختم نبوت کا مسئلہ، بس۔ اور ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ جنہوں نے ان دو مسئلوں کو چھوڑا، ان دو مسئلوں کو چھیڑا، رب العالمین نے ان کو رسوا کیا۔ مدرسہ، مدارس جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ہمارے تمام بزرگ کہتے ہیں، آج یورپ، مغرب، دنیا کفر اگر ڈرتی ہے تو مدرسے سے ڈرتی ہے، کلیئر بات ہے۔ یہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، علم کے پہاڑ، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح مناظر پیدا ہوتے ہیں، محدث، مفسر، دین کے چوکیدار پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کفر نہیں چاہتی ہے کہ یہ مدارس خوشحال رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ وقتاً فوقتاً مدارس کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے جو لوگ بھی مدارس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں رب تمہیں کمزور کرے گا۔ پاکستان کی تاریخ کی بات کروں گا، جن حکمرانوں نے، جن سیاستدانوں نے مدرسوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی کہ مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، مدرسے میں وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اگر مدرسے کو مضبوط نہیں کر سکتے، یہ قلعے ہیں، اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، مضبوط نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے ہیں، ان کے خلاف زبان کو ہم بند رکھیں۔ اور نمبر دو، ختم نبوت کا مسئلہ۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون میں قادیانی غیر مسلم ہے، یہ قانون بنایا گیا۔ قادیانی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کہا اور کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ہے، غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ہمارا نبی، الاعوذ باللہ۔ پاکستان کے قانون نے ان کو غیر مسلم کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا قانون بنائیں۔ یاد رکھو ہم ان دونوں مسئلوں پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم حد کر چکے ہیں، خدا کی ذات کی قسم کا کر کہتے ہیں ہمیں یہ دونوں چیزیں اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ مدرسہ نہیں، ختم نبوت کا قانون نہیں، اسلام کہاں رہے گا پھر؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سرخ لین ہے، کوئی ان کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے، قادیانوں کو خوش کرنے کے لیے ان دو مسئلوں کو نہ چھیڑو۔